قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، پانچویں قوم لوط، یہ قوم بے حیا تھی، ان کی شہوتیں بے قابو تھی، یہ قوم بے حیائی کرتی تھی اور ان کی نظریں گندی تھیں، ان کی زبانیں گندی تھیں اور ان کی آنکھیں گندی تھیں، ان کی شرمگاہیں گندی تھیں۔ جب یہ سب چیزیں تھیں تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر 5 عذاب نازل کیے۔ حالانکہ قوم لوط کا ایسے مرکز میں صدوم کے علاقے میں واقع تھی، 5-5 لاکھ کی 5 بستیاں یا 7-7 لاکھ کی، یا 2 مختلف روایات ہیں، تو اتنی بڑی بڑی بستیاں تھیں اور اتنا ان کا معاشی طور پہ مضبوط تھی اور اتنا ان کا مستحکم نظام تھا، لیکن بے حیا قوم تھی، اللہ نے تباہ کر دیا۔ قرآن مجید نے یہ واقعات پورے 5 واقعات ترتیب سے سورہ فاطر کے اندر، سورہ ہود کے اندر اور ایک اور جگہ پر اللہ پوری ترتیب کے ساتھ یہ 5 واقعات سنائے ہیں کہ جس قوم میں یہ 5 یا کوئی ایک بیماری ہو وہ قوم کبھی نہیں بچ سکتی۔ قوم کو چھوڑیں، کسی انسان کے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں، یا کسی انسان کے اندر ان میں سے کوئی ایک بیماری، اس میں کبھی دین نہیں آ سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوستو یہ 5 بیماریاں بڑی خطرناک بہت، کہ اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر دیکھیں۔ آج تو ویسے ہمارے نوجوان فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو دوسری چیزوں کی ہوش نہیں، دوسری چیزوں کی پرواہ نہیں۔ فیس بک کے اوپر لڑکیوں سے جو ہے یہ بے حیائی تو ہے، یہ بے حیائی نہیں کہ کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے، کہ کوئی چہرہ اپنی بیوی ہے لیکن یاریاں دوسروں کے ساتھ، بیوی گھر میں موجود ہے لیکن فلانی اچھی لگتی، اس کے چکر میں کچھ ایسے سوچ رہے، کچھ ویسے سوچ رہے، کبھی دل کے اندر گندے خیالات پکا رہا ہے، کبھی تنہائی میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے اور کبھی اپنا نقصان کر رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، خاص طور پہ ٹینیجر نوجوان جو 11، 12، 13 سال سے اوپر کی عمر کے نوجوان ہیں، خاص طور پہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی، بہت سے ایسے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ کسی دوسرے قسم کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ شہوت جس کی بے قابو ہوتی ہے، دین اس میں نہیں آ سکتا۔ جس کی نظر گندی ہے اس میں دین نہیں آ سکتا۔ دوسری لڑکیوں کو دیکھ رہے جی اور ان کے کپڑے دیکھ رہے، اپنی بیوی کیسے اچھی لگے گی؟ جب دوسری لڑکیوں کو دیکھ رہے تو اپنی بیوی اچھی لگی نہیں، باہر سے کباب بریانی کھا کے تو گھر کی دال روٹی اچھی لگتی ہے۔ جب دوسری عورتوں کو دیکھے گا فیس بک پر، یوٹیوب کے اوپر، ان کے فیشن دیکھے گا، ان کے ناز و نخرے دیکھے گا، ان کی آوازیں دیکھے گا، تو اپنی بیوی اچھی لگ ہی نہیں سکتی۔ یہ شہوتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مزاج، جب یہ شہوت خراب ہوتی تو مزاج میں بے ایمانی پیدا ہوتی کہ کسی طریقے سے پیسہ زیادہ ہے اور ظاہر کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، پھر مزاج میں بے ایمانی آتی۔ مزاج میں بے ایمانی آتی تو انسان اپنے اندر سے ہیلے تلاش کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ یہ ہے اپنے اندر تکبر، کبھی علم کا تکبر ہوتا ہے اور کبھی اپنے معاملات اور دائیں بائیں کی چیزوں کا، کہ اس عمر کے اندر 13-14 سال کی برس کے بعد کی عمر کے اوپر انسان شیشے کے سامنے زیادہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، سنوارتا کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، دیکھو میں ایسا لگ رہا ہوں، ویسا ہوں۔ جب ایسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گا تو داڑھی کیسے رکھے گا؟ کیونکہ جن کو دیکھتا ہے وہ تو داڑھی کے بغیر ہیں، جب جن کو دیکھتا ہے فالو کرتا ہے وہ داڑھی کے بغیر ہیں، تو خود داڑھی کیسے رکھے گا؟ ایک نوجوان آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا عجیب سا چہرہ ہو جائے گا نا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میاں یہ خیالات آنا ظاہری بات ہے، آپ جوان ہو اور عمر یہ ہے تو یہ خیالات تو آئیں گے، فطری بات ہے، یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اتنا یاد سوچ لیا کرو کہ میرا چہرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے جیسا ہو رہا ہے جی۔ ایک مٹھی داڑھی، جو لوگ نشانی کے طور پہ داڑھی رکھتے ہیں اس کی بات نہیں کرتے، ایک مٹھی داڑھی ٹھوڈی کے نیچے سے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مٹھی، یہ ضروری ہے، ایک مٹھی سے کم کرنا اور داڑھی منڈانا حرام ہے، سمجھے جی۔ داڑھی کے واجب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، داڑھی واجب ہے، تو اس کی مقدار میں اختلاف، کچھ کہتے ہیں ایک مٹھی کے بعد کاٹ دو، کچھ کہتے ہیں ایک مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹو، سمجھے جی۔ تو اگر یہ ڈر لگے کہ داڑھی رکھوں گا تو عجیب سا چہرہ ہوگا، تو یہ سوچو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ جی تھی نا بھائی،
جب آقا علیہ السلام کی داڑھی اچھی تو مجھے بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے تعلق بناتا ہوں۔